أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله والله عليم حكيم. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. اللهم اجعلنا آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. الحمد للہ، اللہ کا بڑا احسان اور شکر ہے کہ الحمدللہ 10 جو ہمارے روزے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ شرف عطا کیا کہ یہ 10 روزے ہم نے پورے کیے رمضان مبارک ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے یہ رمضان پورے کروائے اور رمضان کی جو برکتیں ہیں ان سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھانے والا ہم سب کو بنائے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے ریسیپینٹس آف زکوٰۃ، یعنی کہ زکوٰۃ کون کون لے سکتے ہیں۔ اگر ہندی کے اندر یا آسان زبان کے اندر ہم اس سے سمجھنے کی کوشش کریں تو عنوان یہی ہے کہ زکوٰۃ کون کون لے سکتے ہیں یا پھر زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ ہمارا عنوان رہے گا۔ اس عنوان کو رکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیونکہ الحمدللہ مسلمان جو ہیں خرچ کرنے والی قوم ہے، پورے سال خرچ کرتی ہے، لیکن رمضان کا جو مہینہ آتا ہے تو اس اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے کا جو عمل ہے اس کے اندر تیزی سے اضافہ ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت، خصوصاً سب کانٹیننٹ کی جو اکثریت ہے، ہماری ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کی جو ملک ہیں ان کی اکثریت اور دیگر مسلمان ممالک کی اکثریت بھی رمضان کے مہینے کے اندر ہی اپنی زکوٰۃ نکالتی ہیں۔ اب ایسا کیوں بھائی رمضان کے مہینے کے اندر ہی مسلمان اکثر زکوٰۃ کیوں نکالتے ہیں؟ سب نہیں، لیکن اکثر، کیونکہ رمضان کے اندر جو نیک کام ہوتے ہیں ان کو 10 سے لے کر 700 گنا تک ان کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو پھر ہمارے یہاں پر یہ ٹرینڈ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر جو لوگ ہیں وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی بہت ساری تفصیلات ہیں کہ بھائی زکوٰۃ کون شخص دے سکتا ہے، کون صاحب نصاب ہے۔ بخاری مسلم احادیث کی کتب کے اندر بڑی طویل طریقے سے یہ جو بات ہے بیان کی گئی ہے، خصوصاً جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ، غالباً انس بن مالک یہ جب وہ بحرین کا جو علاقہ ہے اسے سنبھال رہے تھے، تو خط کے اندر انہوں نے پورا زکوٰۃ کا جو طریقہ ہے، زکوٰۃ کس چیز کے اوپر کتنی کتنی لگے گی، وہ پورا ڈیٹیل کے اندر لکھ کر انہیں بھیجا۔ اور بخاری کے اندر وہی حدیث ہے، 2 پیجوں کے اوپر وہ حدیث ہے، اس کے اندر بتایا گیا اچھی طرح سے کہ بھائی کہاں کہاں کس طرح سے کس کس چیزوں کے اوپر، کیپٹلز کے اوپر کتنا لگے گا، سونا ہے تو اس کے اوپر کتنا، چاندی ہے تو اس کے اوپر کتنا، آپ کے پاس غلہ وغیرہ ہے یا جانور ہیں، مویشی ہیں، ان کے اوپر کتنی زکوٰۃ لگے گی، اور کتنے ہوں گے جب زکوٰۃ لگے گی۔ ہر ایک پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، صاحب نصاب کے اوپر ہی زکوٰۃ فرض ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے اتنا دیا ہوا ہے اس کے اوپر ہی فرض ہے، باقی سب کے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہے نہیں۔ تو وہ ساری کی ساری جو ڈیٹیلز ہیں کہ زکوٰۃ دینے کے لائق کون ہوگا، کس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، وہ ساری کی ساری، اور اس سے ریلیٹڈ، زکوٰۃ سے ریلیٹڈ جتنے مسئلے ہیں وہ اس حدیث سے الحمدللہ حل ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ جا کر سرچ کریں گے بخاری کے اندر، اسلام 360 کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر گوگل کا استعمال کر سکتے ہیں، تو کتاب الزکوٰۃ کے اندر وہ جو حدیث ہے آسانی سے آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، خیر آج اس کے اوپر بحث نہیں کرنی ہے کہ کون صاحب نصاب ہے یا پھر ہے نا کن کن لوگوں نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، کن کن لوگوں پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ آج جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو صاحب نصاب ہے، جو زکوٰۃ جس پر دینا واجب ہو گیا ہے، وہ کن کن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ مختصر طور کے اوپر اتنا سمجھ لیجئے، جو عام طور پر ہم زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ بھائی ایک سال، اور سال بھی کون سا، قمری، لونر ایئر، جس مال کے اوپر آپ کو گزر جائے،
آپ کی ضرورت سے زیادہ وہ چیز تھی اور اس کے اوپر 1 سال گزر گیا ہے، تو پھر اس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اور وہ 2.5% ہے، اور لوگوں کو دینا ہے۔ اب کن لوگوں کو دینا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بات یہ بھی آتی ہے، سند اس کی اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن صحیح بات ہے، بہت یونیورسل ایکسیپٹنس اس بات کی ہے، وہ بات ہے اور بڑی مشہور بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے امیروں سے مال لے اور تمہارے غریبوں کے اندر اسے تقسیم کیا جائے، یا پھر دوسرے الفاظوں میں کہا جائے تو کہ میں اس ذمہ داری پر بھی لگایا گیا ہوں کہ تمہارے غنی جو ہیں، تمہارے اغنیا جو ہیں، ان سے لوں، اور جو تمہارے ضرورت مند، تمہارے جو نیڈی لوگ ہیں، ان کو دوں۔ تو زکوٰۃ کا سارا سسٹم یہ ہے، اس کی تھیم کو سمجھ لیجئے کہ جو مال ہے، جو منی ہے یا جو کیپٹل ہے، اس کا وہ صرف ایک خاص گروہ کے پاس اکٹھی نہ ہوتی رہے، جو مال ہے، جو منی ہے، وہ سرکولیٹ کرتی رہے ہر حلقے کے اندر۔ جو اور اللہ رب العالمین نے یہ بات قرآن کے اندر بار بار واضح کر کے یہ بات فرمائی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اللہ رب العالمین ان کو دے کر بھی آزما رہا ہے، اور جن کو نہیں دیا ہے ان کو نہ دے کر بھی آزما رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جن کو نہیں دیا ہے ان کی آزمائش کیا ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے ہمارا رزق ہمارے لیے اتنا ہی متعین کیا جس کے اندر ہماری ضرورت کی چیزیں ہی ہو پاتی ہیں، ہم شوق پورے نہیں کر پاتے۔ اب اللہ رب العالمین دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اب آسانی کے اندر تو سب اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں نا، اس جب صرف سبسسٹنس لیول کی چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ قرآن کے اندر ایک آیت یہ بھی آتی ہے کہ زمین کے اوپر جو بھی زندہ چیز ہے، ما دابا، جو کوئی بھی زندہ چیز ہے حرکت کرنے والی، یہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس تک اس کے حصے کا رزق پہنچوا دے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے خود کے ذمہ لگائی ہوئی چیز ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں کم دیا ہوا ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں کم دے کر آزما رہا ہے کہ اس کے اندر بھی ہم اللہ رب العالمین کا شکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اور جن کو زیادہ دیا ہوا ہے تو اللہ رب العالمین قرآن کے اندر بار بار یہ کہتا ہی ہے کہ حق للسائل والمحروم، اور کہ ان کے مالوں کے اندر جو اللہ رب العالمین کے ایمان والے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ رب العالمین پر یقین رکھنے والے بندے ہوتے ہیں، وہ تو یہ بات جانتے ہیں کہ ان کے مال کے اندر مانگنے والوں یعنی کہ سوال کرنے والوں اور جنہیں محروم رکھا گیا، جن کو جن کے اوپر رزق کو اللہ رب العالمین نے روک لیا ہے اپنی مصلحت، اپنی حکمت کی وجہ سے، وہ اور ان کو زیادہ دیا گیا ہے، تو ان کو یہ بات معلوم ہے، ان کو اس بات کا اچھی طرح سے علم ہے، یہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں ضرورت سے زیادہ جو دیا ہوا ہے نا، اس کے اندر ایک خاص حصہ اللہ رب العالمین کے بندوں کا ہے۔ اللہ رب العالمین کے خاص بندوں کو یہ حصہ پہنچایا جائے گا، یہ سارا کا سارا میرے ذمہ نہیں ہے۔ تو دین اسلام کے اندر یہ زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے، اس کا بنیادی رول یہ ہے کہ امیروں سے لے کر غریبوں تک پہنچانا۔ اور اسلام کے اندر یہ کنسپٹ ذرا سا بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، جس طرح سے ورلڈلی لیول کے اوپر جو سکسیس کا یا پھر کامیابی کا تصور سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس جتنے زیادہ ایسیٹس ہیں، جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے، وہ کامیاب ہے، اور جو جتنا زیادہ مفلس اور لاچاری کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے، کیپٹل نہیں ہے، اسٹیٹس نہیں ہے، اس کے پاس کوئی برتنے کے اچھے سامان نہیں ہے، اس کے پاس برانڈیڈ گھڑی اور دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہے، تو وہ بڑا پسماندہ اور بڑا محروم شخص ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں پر یا اسلام کے اندر یہ چیز بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ایسا بادشاہ جس کا شاید کوئی بادشاہ نہیں گزرا جس کی حکومت اتنی بڑی، فرعون، جو خود کو رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، جس نے پوری کی پوری ایک اتنی بڑی قوم کو اپنا محکوم بنایا ہوا ہے، اپنا غلام بنایا ہوا ہے، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی اتنی بڑی بادشاہت ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ تو کامیاب نہیں ہے۔ اور ایک شخص جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، جو مارا مارا پھر رہا ہے، اگر کوئی پڑھنے والا قرآن کے اندر اس شخص کی زندگی کو پڑھے تو سوچے کہ یار کیا زندگی گزری، انہوں نے تو کچھ بنایا ہی نہیں، انہوں نے تو اپنی اولادوں کے لیے باقی کچھ چھوڑا ہی نہیں، کہ کبھی یہاں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کبھی وہاں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، خانہ بدوشوں کی طرح زندگی ہے، کبھی یہاں گزار رہے ہیں، کبھی وہاں گزار رہے ہیں۔ وہ پرسنالٹی کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو انہیں امام بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کامیاب کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو رہی ہے تو آپ کو یہ رمضان کا مہینہ مل رہا ہے، جس کے اندر
انہوں نے دعا کی تھی نا اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین یہ جو میرا بچہ ہے جس کے ساتھ میں گھر بنا رہا ہوں، اللہ رب العالمین انہی میں سے انہی لوگوں کے لیے آنا کے نام سے اپنا ایک رسول اٹھانا جو تیرے آنت کے نام سے کتاب کی تعلیم ان کو دے، حکمت سکھائے، ان کا تزکیہ کرے۔ وہ جو دعا ہے جو آپ سنتے ہیں، اس کا مفہوم میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، اور وہ جب دعا قبول ہوئی تو مکہ کے اندر اتنے سالوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی گزار لینے کے بعد وہ دعا پوری ہوئی۔ تو اب اگر دنیا کے اندر جو کامیابی اور ناکامیابی کا نارمس ہے اس کو اپنا لیا جائے تو فرعون بڑا کامیاب ہے، قارون بڑا کامیاب ہے، نمرود بڑا کامیاب ہے، لیکن قرآن نے جو سکسیس کا اور کامیابی کا اصول بتایا ہے اس کو مانا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کامیاب لوگوں کے سردار ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے جب ان کا حال دیکھا تو کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ تو سوفٹ سا بچھا لیجئے، یہ چٹائی جو کھجور کی جو چٹائی ہے اس کے نشان آپ کے اوپر چھپ گئے ہیں۔ وہ کیسر و کسرا تو بڑے آرام کے بستروں کے اندر سو رہے ہیں، اور اب آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے اتنے فرما بردار بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے اتنے محبوب ہیں، آپ کا حال یہ ہے۔ تو کیا کہا حضرت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر اب بھی ہے نا تمہارے اوپر دنیا کی حقیقت نہیں بھولی ہے، کہ دنیا کا سامان ہے اور جو آخرت ہے وہ بہترین ہے اور باقی رہنے والی۔ اس کے اندر ایک چیز یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ بھی اور چیز اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا کہ بظاہر تو ہمیں اس دنیا کے اندر یہی لگ رہا ہوتا ہے نا کہ یار جس کے پاس زیادہ مال ہے وہی کامیاب ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ تو، اور ہماری خود کا ہمارا ہم خود بھی کیا چاہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے اندر کیا ہے، ہم لگژری اویل کریں، ہم اچھی طرح سے زندگی گزارے۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زیادہ مال ہوگا، ہماری ضرورت سے زیادہ جب مال ہوگا تبھی تو ہوگا۔ تو یہ چیز تو اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ وہ مسلسل بہتر سے بہتر کی جستجو کے اندر لگا رہے، لیکن یہ بات دماغ کے اندر کیسے جا کر فٹ ہو کہ کامیابی وہ نہیں ہے جو دنیا بتا رہی ہے، بلکہ کامیابی وہ نہیں ہے جو آج کل کا جو نارمس ہے اور جو کیپٹلسٹ لوگ ہیں انہوں نے سیٹ کر دیا ہے کہ جتنا زیادہ آپ کی انکم، جتنا زیادہ آپ کے ایسیٹس ہیں اتنا زیادہ آپ کامیاب، اور جتنے کم آپ کی انکم، جتنے کم آپ کے پاس ایسیٹ اتنا زیادہ آپ ناکامیاب۔ تو ہم یہ اس آئیڈیا کو قرآن پر جب پیش کرتے ہیں تو یہ آئیڈیا تو کھرا ہی نہیں اترتا۔ وہی جو بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ اس آئیڈیا کو مان لیا جائے تو فرعون بڑا کامیاب ہے اور ابراہیم علیہ السلام تو ناکامیاب ہے، لیکن اللہ دوسری بات کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کچھ اور بات ہے، کوئی دوسری بات ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ عالم خلق ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک عالم امر بھی بنایا ہوا ہے، وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ سنتے ہیں نا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ جب یہ دو الفاظ ہیں، یہ دو الفاظوں کا ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے؟ جب اس کو دہرایا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے تو آدھا جو ہے وہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے، اور جو دوسرا ہے وہ آدھے میزان کو بھر کر دیتا ہے۔ اور میزان تو ایسا ہے کہ بھائی آسمان اور زمین جتنی بڑی ہیں وہ اس میزان کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی، اتنا بڑا۔ پھر یہ دو الفاظ جو ہم نے اتنے سے کہے، ان الفاظوں کے بدلے اتنی ساری نیکیاں کیسے مل سکتی ہیں بھائی؟ تو پھر وہ کیسے کہ یہ عالم خل کے اندر آپ کو یہ دو الفاظ لگ رہے ہیں، لیکن عالم امر کے اندر ان کی ان کا ویٹ، ان کا وزن بہت بڑا ہے۔ سیم اسی طرح سے اس کو اس طرح سے لیجئے کہ ایک شخص ہے، اس نے اللہ رب العالمین کی بڑی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزاری، ظلم کیا لوگوں کے اوپر، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر بے حرمتی یا نازیبہ الفاظ کے دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہوا مر گیا وہ، ٹھیک ہے؟ ابو لہب کا ہی ایگزامپل لے لیجیے، ابو جہل کا ہی ایگزامپل لے لیجیے۔ ابو جہل کے بارے میں تو خود اللہ اعتراف کر رہا ہے کہ اگر یہ ایمان لے آئے، سورہ اقرا پڑھیے، ہم اس کے اندر اقرا بسم ربک الذی، وہ 5 آیتیں پڑھتے ہیں، باقی کا حصہ اچھے سے نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین خود یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ شخص ایمان لے آئے پھر کیا معاملہ ہو، پوٹینشیل تو تھا نا اس کے اندر۔
خیر چلیے اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کری، ساری کی ساری چیز کری، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا، لیکن ایک عام آدمی مطالعہ کر رہا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے، ایک میسنجر آف گاڈ کی اگر اس نے نافرمانی بھی کری، اس کی مخالفت بھی کری، لیکن اس کی سزا اتنی بڑی تو نہیں ہونی چاہیے نا کہ قیامت کے اندر یا فیصلے والے دن اس کے لیے یہ لکھ دیا جائے کہ یہ اب ابد تک، مطلب ہمیشہ خالدین فیہا ابدا، آگ کے اندر ہمیشہ ہی جلتا رہے گا۔ اتنا بڑا بھی تو نہیں کیا اس نے ہونا، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ٹھیک ہے، ایک بار سو کوڑے مار لو اور کچھ کر لو، اگلا وہ خود ہی ہے نا، خود قرآن ہی کہتا ہے کہ ظالموں کا حال یہ ہوگا کل جب قیامت کا منظر جب سب کے سامنے پیش آئے گا تو سب کہہ رہے ہوں گے اللہ دوبارہ بھیج ہمیں دنیا کے اندر، ہم تیرے رسول کی فرما برداری کریں گے، اس کے حساب سے زندگی گزاریں گے، خود وہ کہہ رہے ہوں گے۔ لیکن پھر اللہ رب العالمین یہاں پر جو 94 سال کی زندگی جس شخص نے گزاری اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اگلے دن ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ کہلوا چکا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمے کے اوپر اس کی موت آئی، اس کو جنتیں دے رہا ہے۔ تو یہاں تو اللہ رب العالمین اتنے موقع دے رہا ہے کہ ایک دن موت سے پہلے بھی آپ نے کلمہ پڑھا ہے، 94 سال 90 سال کی آپ نے جو زندگی گزاری اس کے سارے گناہ معاف، سارے معاف۔ اور کل قیامت کے دن جب چیزیں دکھا دی جائیں گی، فیصلہ ہو رہا ہوگا اور بندہ کہہ رہا ہوگا بڑے اصرار کے ساتھ، منتیں کر کے گڑ گڑا کے اللہ رب العالمین کے آگے کہ اللہ رب العالمین دوبارہ بھیج دے، میرا کیا حال بنے گا، میں کیسی سختی کو جھیل پاؤں گا، مجھے قیامت کی سختی برداشت نہیں ہو رہی، جہنم کی سختی کا برداشت کر پاؤں گا، اللہ رحم فرما، مجھے بھیج دے، مجھے بھیج دے، لیکن اس دن اللہ رب العالمین نہیں بھیج رہا ہے بھائی، تو ایسا کیا ہوا؟ تو اب اس کے اندر معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اس نے جو زندگی کے اندر جو غلطی یا گناہ کرے، ہم اس کو کس طرح سے جج کرتے ہیں؟ اس دنیا کے حساب سے، عالم خلق کے حساب سے، یار ٹھیک ہے، لیکن اس کا وہ ہر ایک جملہ جو اس نے اسلام کے خلاف کہا، اس کا ہر وہ قدم جب وہ کسی مظلوم کو اوپر ظلم کرنے کے لیے بڑھا رہا تھا، اس کا کتنا ویٹیج ہے، اس کی کتنی گریونیس ہے، وہ کتنا بڑا گناہ تھا، وہ عالم امر کے اندر لکھا جا رہا تھا کہ اتنی بڑی حرکتیں تم کر رہے ہو۔ سیم اس طرح سے ایک اور بات اس کو ایگزامپل سے سمجھیے، قرآن کے اندر سورہ نساء کے اندر یہ بات کہا گیا کہ جو لوگ باطل طریقے سے اپنے پیٹوں کے اندر یتیموں کا مال بھر رہے ہیں نا، اصل کے اندر وہ آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وہ آگ محسوس ہی نہیں ہو رہی، وہ آگ کب محسوس ہوگی؟ عالم امر، عالم خلق کے اندر محسوس نہیں ہو رہی ہے، عالم امر جب اللہ رب العالمین بس کہہ رہا ہوگا اور چیزیں ہو رہی ہوں گی، تب وہ سارے کے سارے معاملات۔ تو اس کامیابی اور ناکامیابی کے تصور کو بھی یہ سمجھے، جو لوگ اپنی زندگی ساری کی ساری اسی دنیا کو اپنا اول اور آخر سمجھ لیتے ہیں، تب تو پھر یہ بہت صحیح بات ہے کہ جو یہاں پر جتنی اچھی طریقے سے زندگی گزار رہا ہے وہ کامیاب ہوا، اور ظاہر سی بات ہے، سمجھ میں آتی بات۔ لیکن اگر اس کے بعد کوئی اور زندگی ہے، اگر یہاں پر ہمیں کسی مقصد کے ساتھ بھیجا گیا ہے اور بعد میں ہماری باز پرس ہونے والی ہے، تو پھر قرآن والی ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر یہ صرف ہم کردار، ہمیں رول دے دیے گئے ہیں الگ الگ طرح کے، کسی کو دے کر آزمایا جا رہا ہے، کسی سے لے کر آزمایا جا رہا ہے، سب کی آزمائشیں ہو رہی ہیں۔ اصل کے اندر فیصلہ تو اسی دن ہونے والا ہے، ہار جیت کا فیصلہ یوم التغابن، تو وہ قیامت کا دن ہے۔ وہی چیز زکوٰۃ کے اندر آتی ہے، ساری کی ساری جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے نا، وہ اس لیے رکھی کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہاں پر جب آپ کسی اس زکوٰۃ کے مال کے ذریعے سے جن لوگوں کا اوپر آپ خرچ کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کو بدلہ دے گا۔ اللہ رب العالمین کیا بدلہ دے دے گا؟ ہم یہاں پر کسی کی جو مدد کر رہے ہیں، مناف بھائی کا مسئلہ تھا، مناف بھائی کو ایک وقت مطلب اس طرح سے کچھ مسئلہ ہوا کہ بھائی کھانے کا مسئلہ ہو گیا، کھانا نہیں ہو پا رہا ہے، لاک ڈاؤن کے اندر کئی لوگوں کے ساتھ یہ والا مسئلہ رہا تھا کہ گھر سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں، راشن اکٹھا کیا ہی نہیں، اب کیسے راشن پہنچا جائے، کھانے کا مسئلہ ہے۔ میں لے آیا ایکسٹرا، مناف بھائی میرے پڑوسی تھے، تو میں نے مناف بھائی کو کیا دے دیا، وہ تھوڑا سا آدھا راشن دے دیا، کیا رات چلائیے، کیا پتہ 15 دن کے بعد آسانی ہوگی، چیزیں کھل جائیں گی، اپن اور راشن لے آئیں گے، یہ والی چیز ہوئی۔ اب اس کا بدلہ اللہ رب العالمین مجھے کیا دیتا ہے؟ وہ بھی مجھے کوئی اس سے بہتر طریقہ کوئی کھانا وانا کھلا دیتا، کوئی اچھی بچی سی ٹیبل کے اوپر کر کے کیا دیتا، لیکن وہ ایسی جنتیں دے رہا ہے جن کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جب تصور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن اعمال کے بدلے اللہ رب العالمین ہمیں جنت دے رہا ہے، تو وہ اعمال کیا اتنے ورتھ والے ہیں کیا کہ ہمیں وہ جنت دے دی جائے، یا کسی کے بھی اعمال اس لائق ہو سکتے ہیں کیا کہ اسے بدلے کے اندر وہ جنتیں دے دی جائے؟ دماغ میں ہی نہیں آتا۔ آپ سوچئے تو صحیح، آپ اس 2023 کے اندر جی رہے ہیں، ایک گھر بنانا کتنا بڑا کام ہے، کتنی مشکل کا کام ہے ایک گھر بنانا۔
اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم ہے نا کیا نام سے اگر کسی کو مال بھی خرچ نہیں کر رہے ہو نا، کسی سے دو میٹھے بول بھی بول رہے ہو، اللہ رب العالمین تمہارے لیے محل تعمیر کر رہا ہے۔ ارے بھائی یہ کون سی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ ایک آدمی اپنی 40 سال کی زندگی لگا دیتا ہے تب جا کے کسی اچھے علاقے کے اندر وہ ایک مکان بنا پاتا ہے، اگر سیدھے رستے سے کام کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اگر اس کا ہاتھ اس کے اوپر رزق کی بارش کر دی ہے، یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ نارمل لوگوں کو تو زندگی اسٹرگل کرتے ہوئے ہی گزارنی پڑتی ہے، اسٹرگل کرتے ہوئے گزارنی پڑتی ہے۔ 40 سال 50 سال کی محنت کے بعد وہ ایک گھر کھڑا کر پا رہا ہے۔ یہاں پر آپ رستے سے کوئی چیز ہٹا رہے ہو، آپ اپنے بھائی کے لیے دعائیں کر رہے ہو، اور آپ کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے جا رہے ہیں بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ہماری سمجھ سے پرے ہیں، یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کبھی کبھی کہ ہر چیز ہماری سمجھ میں آ جانے والی نہیں ہے، بیونڈ اور جو ہماری جو امیج جو ہماری تھنکنگ پروسیس ہے نا، اس کے بیونڈ یہ چیزیں ہیں۔ جس طرح سے اللہ بتا رہا ہے اس طرح سے کئی چیزوں کو ہم نے سمجھ لینا چاہیے، اور اکثر چیزیں اللہ رب العالمین کی حکمت کے اوپر مبنی ہوتی ہے، ساری کی ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ۔ اب کہہ دیا نا کہ یہ زکوٰۃ کا سسٹم کیوں بنایا گیا کہ مال جو ہے صرف امیروں کی جاگیر بن کر نہ رہ جائے، سارے مزے امیر نہ اڑاتے رہیں کہ ایک طرف تو ایسا ہو رہا ہے کہ ایک شخص کے پاس اتنے کھانے ہیں، اتنے گھر ہیں کہ اگر اس کی وہ پوری زندگی اگر روزانہ ایک دن اس گھر میں، ایک دن اس گھر میں، ایک دن اس گھر میں ہوتا ہے تو سالوں گزر جائیں اس کے گھروں کی گنتیاں ختم نہیں ہو پائیں، اتنے گھر ہیں اس کے پاس، ہزاروں گھر ہیں اس کے پاس، اتنا سارا راشن ہے اس کے پاس کہ اس کے ساتھ پشتیں کھا سکتی ہیں اس راشن کے اندر۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو بڑا پسماندہ اور بڑی بدحالی کے اندر زندگی گزار رہی ہے۔ تو یہ سسٹم، یہ ایک مال ایک طرف اکٹھا ہو کر نہ رہے، مال امیروں سے نکل کر غریبوں تک آتا رہے اور سب کی ضرورتیں پوری ہوتی رہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا سسٹم رکھا ہے۔ خیر، اب جو یہ زکوٰۃ کہاں صرف ہوگی، کہاں دینی ہے، اب اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں ہم۔ زکوٰۃ کی امپورٹنس سمجھ میں آ گئی کہ زکوٰۃ کیا ہے، کیا اسلام کے اندر زکوٰۃ کا کنسپٹ اور آئیڈیا کیا ہے۔ سمپل سے صرف یہ آئیڈیا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے زیادہ دے کر آزمایا ہے، وہ لوگ اپنے اس مال میں سے جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے محروم رکھا ہے، جن کو کم دیا ہے، وہ لوگ ان کے اوپر خرچ کرتے رہیں۔ اور اسلام کے اندر بہت ساری شکلیں ہیں لوگ کہ ایک مالدار شخص اپنے بھائیوں کے اوپر بہت مختلف طریقے ہیں جن کے اوپر وہ خرچ کر سکتا ہے۔ کچھ چیزیں والنٹیئرلی ہیں، نوافل ہیں، اور کچھ چیزیں فرض ہیں خرچ کرنے کے اوپر۔ اور جو چیز فرض ہے ان میں سے ایک فرض یہ زکوٰۃ ہے، جو سالانہ جو مال آپ نے بچایا ہے اس کے اوپر، اور جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اس کے اوپر نکالی جائے گی، اور موسٹلی 2.5% ہوتا ہے جسے آپ خرچ کریں گے۔ یہ فرض زکوٰۃ کے بارے میں بات ہے۔ اور یہ بھی دھیان رہے، فرض زکوٰۃ جو ہے وہ انہی 8 مدوں کے اندر جائیں گی، اس کے علاوہ کہیں نہیں جائیں گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے طے کر دیا۔ ایک ضعیف حدیث ہے ابو داؤد کے اندر جس کے اندر تو صراحتاً یہ بات کہی گئی کہ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی قوم کی طرف کسی نہ کے نام سے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ کیا کہ یہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو رہے ہیں اور مخالفت کے اوپر اڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کے سامنے وہی جو طریقہ ہوتا تھا کہ پہلے دین کی دعوت پیش کی جائے گی، اگر قبول کر لیتے تو اچھی بات، نہیں تو دوسرا آپشن دیا جائے گا کہ نیوٹرل بن کر رہو، اور اگر نیوٹرل بن کر رہنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان سے جنگ کی جائے گی، تلوار فیصلہ کرے گی۔ تو جب وہ لشکر روانہ کرنے لگے تو وہ اس قوم کے ذمہ دار تھے، اس قبیلے کے ذمہ دار تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، غالباً حارث نام تھا ان کا، ٹھیک ہے، وہ آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی طرف لشکر روانہ مت کیجیے، ہے نا، میں اپنی قوم کی طرف پیغام بھیجوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ میری بات مان لیں گے، چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اس طرح سے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر ہے نا کیا نام سے رسول وہ اپنی قوم کی طرف پیغام بھیجتے ہیں، اور وہ ان کی قوم جو ہے وہ اپنے سردار کی بات مان کر اسلام اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ لقب دیتے ہیں کہ اپنی قوم کا بڑا سردار ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے۔ اور پھر اب صحابی تو صحابی ہوتے ہیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بدل کے جواب دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کا احسان ہوا ان لوگوں کے اوپر کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی ہدایت کو تسلیم کر دیا اور اس دائرہ اسلام کے اندر وہ داخل ہو گئے۔ یہ بات چلی رہی تھی کہ ایک شخص آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ مجھے صدقات کے اندر سے کچھ صدقات دے دیجئے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو صدقے جو ہیں ان کا دینا
किसी नबी के ऊपर भी नहीं छोड़ा बल्कि खुद के ऊपर रखा। अगर तुम इन 8 में से किसी एक के अंदर आ जाते हो तो सदकात तुमको दिए जाएंगे, वरना फिर सदकात तुम्हें नहीं दिए जाएंगे। तो इस तरह से वो हदीस आती है, लेकिन वो ज़ईफ हदीस है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी जो मजबूत हदीसें हैं, उसके अंदर जो ज़कात के माल के ऊपर जो सख्ती बयान की गई है, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस शद्दो मत के साथ बात कह रहा है, वो बात हमें हमारे जहनों के अंदर रहनी चाहिए। खैर, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्नमस सदकातु लिल फुकरा, कि रसूल एक मिनट में इसके अंदर चीज खोल लूं। अब आयत का हम मुताला शुरू कर रहे हैं, है ना। इन्नमस सदकातु लिल फुकरा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं कि ये जो सदकात हैं, ये तो सिर्फ इन्नमा, देखिए फिर आ गया इन्नमा, कब आया था? लास्ट प्रोग्राम के अंदर हमने एक आयत पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? इन्नमल मोमिनून इखवतुन फस्लिह लहु बैना अखवैकुम, वो जो आयत थी तो उसके अंदर इन्नमा का मायने बताए थे। इन्नमा के मायने क्या होते हैं? हस्र के साथ, इम्फेसिस के साथ कहा जा रहा है कि सिर्फ इसीलिए, सिर्फ ये जो सदकात है सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए हैं, इनके बाहर नहीं है। आयत के अंदर खुद ये बात आ गई कि ये जहां जिन सदकात की यहाँ पर बात की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इन, ये जो जो जिन कैटेगरीज का अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र कर रहा है, इन पर ही खर्च किए जाएंगे, इनसे बाहर खर्च नहीं किए जाएंगे। इसके अंदर और समझ लीजिए, नेक्स्ट चीज अल्फाज आ गया सदका। इन्नमा का मतलब तो आप समझ गए, सदकात तो सिर्फ और सिर्फ फुकारा, लिल फुकारा, फुकारा के लिए हैं। और फिर वो पूरी की पूरी लिस्ट आती है। एक बार आयत का तर्जुमा सुन लीजिए, फिर हम रुक रुक कर बात करेंगे थोड़ी सी हर एक लफ्ज के ऊपर। इन्नमस सदकातु लिल फुकाराई, यकीनन सदकात तो सिर्फ और सिर्फ फकीरों के लिए हैं, वल मसाकीन, मिस्कीनों के लिए हैं, वल आमिलीना अलैहा, और जो लोग जक़ात कलेक्ट करने के काम पर लगे हुए हैं उनके लिए हैं, वल मुअल्लिफति कुलूबहुम, और लोग, और तालिफ कल्ब के लिए है। यानी कि तालिफ कल्ब को अभी हम समझेंगे क्या होता है। अभी ये समझ लीजिए कि जिन लोगों के दिलों में इस्लाम के लिए थोड़ी नरमी पाई जाती है, अगर उनको कुछ माल दे दिया जाए तो वो दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएं, या फिर नाम के मुसलमान है, उनको कुछ चीज, उनको कुछ अगर पैसे दिए जाए, उनके ऊपर कुछ खर्च किया जाए, तो फिर उनके ईमान मजबूत हो जाए, उसके अंदर ये अमल तालिफ कल्ब के अंदर शामिल है। इमाम रागिब अल फसानी ने तालिफ कल्ब के अंदर जो बात कही, वो इस तरह से है कि तालिफ कल्ब के अंदर ये चीज होगी कि एक वो शख्स जो कि ईमान उसका इतना ज्यादा मजबूत नहीं है, उसके ईमान की इस्लाह के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसकी बरतरी के लिए हम उस ऐसी चीज, उसको हम कोई चीज उसको दें ताकि वो सच्चे और पक्के मुसलमान जो है उनकी सफ के अंदर आकर खड़ा हो जाए। तालिफ कल्ब का मतलब ये हुआ, तालिफ कल्ब का मफहूम क्या हुआ कि किसी ऐसे शख्स को जिसका ईमान या तो कमजोर है, या फिर अभी वो दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल ही नहीं हुआ है, उसको कोई चीज इस नियत के साथ दी जाए कि वो चीज जब उसको दी जाएगी तो वो ईमान वालों की सफ के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो तालिफ कल्ब के अंदर दिया जा सकता है, वफिर रिकाब, और गर्दनों के छुड़ाने में, वल गारिमीना, और कर्जदारों के कर्जे उतरवाने में, वफी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में, वबन सबील, और मुसाफिर को। फरीदतम मिन अल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तय करदा फर्ज है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म वाला और हिकमत वाला है। ये आयत का तर्जुमा है। अब यहाँ पे जब आयत शुरू हुई इन्नमा के ऊपर, हमने बात करी कि सिर्फ और सिर्फ ये जो सदकात है, ये जो 8 कैटेगरीज बयान की गई हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है इन्हीं के लिए हैं। अब सदका का जब हम लफ्ज सुनते हैं तो हमारे जहन के अंदर, क्योंकि हम अक्सर पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, कमाने वाले हैं नहीं, तो हमारे जहन के अंदर तो वही हदीस आती है कि किसी को मुस्कुरा कर देख लेना भी सदका है। सदका तो वो भी है, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे माल खर्च करने वाली बात आ रही है। तो फिर इसके अंदर है ना क्या बात की जाती है, वो ये कि सदका के जो मायने हैं, सदके की जो डेफिनेशन है वो ये है कि हर वो चीज जिसे इंसान कुर्ब इलाही हासिल करने के लिए देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल करने के लिए जो कोई चीज इंसान दे रहा है, अब चाहे वो इस्माइल हो, चाहे वो माल हो, चाहे वो वक्त हो, चाहे वो सलाहियतें हैं, चाहे वो कुछ भी हो, डेफिनेशन के अंदर इतना साफ साफ कहा गया है कि हर वो चीज जिसे इंसान कुर्ब इलाही, अल्लाह रब्बुल आलमीन के का कुर्ब हासिल करने के लिए देता है, वो सदकात के अंदर शामिल है।
اور اس کے اندر اب صدقہ جو لفظ ہے وہ لفظ یہ بنا ہے صدق سے. ابو بکر صدیق آپ سنتے ہیں. اور صدق اللہ العلی العظیم جب ہم آیت پڑھتے ہیں تو صدقہ کہتے ہیں, تو صدقہ کے معنی سچائی کے ہوتے ہیں. اب جب یہ قرآن کے اندر اور عربی کے اندر بہت سارے لفظ خرچ کرنے کے لیے, انفاق بھی تو خرچ کرنے کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن صدقہ اور پھر انفاق کے اندر کیا فرق ہے؟ دونوں کے عمومی معنی تو خرچ کرنے کے ہی ہوئے, لیکن کیا اسپیشل فیور انکلوڈ کر رہا ہے صدقہ خرچ کرنے کے اندر, کہ وہ خرچ جو خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے خرچ کی جائے, اس سچی نیت کے ساتھ, اس سچی نیت کے ساتھ خرچ کیا جائے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے, میں اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاؤں, اسے صدقات کہا جاتا ہے, اسے صدقہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. باقی اب صدقات کے اندر کچھ نوافل بھی ہیں اور کچھ فرض بھی ہیں. یہاں پر جس صدقہ کا اور صدقے کا جو لفظ ہے وہ نفلی صدقے جو ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور جو فرض صدقہ ہے جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اس آیت کے اندر صاف طور سے آیت خود ہی یہ بات بتا رہی ہے کہ یہاں پر یہ جو زکوٰۃ, جو فرض زکوٰۃ ہے اس کے لیے یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے. اور تمام مفسرین, تمام اہل علم جو ہیں وہ اس بات کے اوپر متفق ہے کہ یہ یہاں پر یہ جو مد بیان کی جا رہی ہے, جو فرض زکوٰۃ ہے اس کی بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو صدقہ جو لفظ ہے وہ اس معنی کے اندر آیا. اب صدقہ کے علاوہ اللہ رب العالمین زکوٰۃ بھی کہہ سکتا تھا. زکوٰۃ کے لفظ کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجیے, زکوٰۃ کے معنی کیا ہوتے ہیں. صدقہ کا تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ کسی بھی چیز کا دینا اس نیت کے ساتھ کہ اس سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہو جائے, یہ صدقہ ہے. یہ سچی نیت کا نام صدقہ ہے. اس سچی نیت کے ساتھ صدقہ کرنا یا اس سچی نیت کے ساتھ خرچ کرنے کا نام صدقہ ہے. زکوٰۃ کیا ہے بھائی؟ زکوٰۃ کے معنی آپ وہی فنڈامنٹل دو معنی ہوتے ہیں, تزکیے کے اندر بھی آپ سنتے رہتے ہیں, پیوریفیکیشن اور گروتھ. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں زکوٰۃ کے معنی کے اندر, ٹو پیور سم تھنگ اور ٹو انکریز سم تھنگ. اور اس کے اندر آپ یہ سمجھیں گے کہ اب واپس سے وہی بات, وہ جو میں نے عالم امر اور عالم خلق کی بحث آپ کے سامنے رکھی تھی نا, بظاہر تو کیا لگ رہا ہوتا ہے, ہم جب زکوٰۃ نکال رہے ہوتے ہیں یا صدقات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا مال کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر انہوں نے یہ بات فرمائی, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقۃ من المال, کہ یہ جو صدقہ ہے نا یہ تمہارے مالوں کو کم نہیں کرتا. لیکن بھائی آپ خود ہی دیکھ لیجئے, آپ کے فون پے اکاؤنٹ کے اندر یا آپ کے جو بھی آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے یا آپ کے پاس جو کیش ہے وہ 50,000 تھا, ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کے اندر سے زکوٰۃ نکال دی. اب آپ واپس ٹوٹل دیکھ رہے ہیں, کم ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا نا کم. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ کم نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ یہاں سے نکال کر, اس اکاؤنٹ سے نکال کر اس اکاؤنٹ کے اندر دے رہے ہیں. آپ کے ایک اکاؤنٹ سے پیسے کو ٹرانسفر اگر دوسرے اکاؤنٹ کے اندر کرنا ہے تو کیا مال کم ہوا؟ نہیں, مال کم ہوا, وہ تو بڑا. اور جب آپ آخرت والے اکاؤنٹ کے اندر دے رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں پھر میرے حساب سے بڑا چڑھا کر دوں گا جتنا دوں گا. آخرت کے اندر ربا حلال ہے, سود حلال ہے. آخرت کے اندر اللہ رب العالمین جو بڑھا کر دے گا, جو اضافہ کر دے گا نا مال کا, وہ حلال ہے. یہاں دنیا کے اندر ربا حرام ہے, یہ بات دھیان رکھیے گا نا, ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین جو دے گا بڑھا کر اس مال کو, وہ حلال ہے, ٹھیک ہے. تو خیر, انما الصدقات للفقراء. تو زکوٰۃ, اب آپ کو زکوٰۃ کے معنی سمجھ میں آئے کہ جو اس کے معنی کے اندر یہ بات شامل ہے. پیوریفیکیشن تو سمجھ میں آئے گا کہ مال پیور ہو رہا ہے آپ کا, جو کچھ آپ نے بچایا وہ پیور ہو گیا. بڑھ بھی رہا ہے, تو بڑھ کیسے رہا ہے؟ حدیث بھی آگے سامنے, حدیث کے اندر زکوٰۃ کا الفاظ نہیں آیا, کس کے الفاظ آئے؟ صدقہ کا الفاظ آیا. کہ جو بھی صدقہ آپ کرتے ہیں وہ تمہارے مال کے اندر کوئی کمی نہیں کرتا. اور زکوٰۃ کے تو معنی کیا ہے؟ بڑھانا, ٹو گرو. چیز نشو و نما دینا. یہ جو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں اس سے آپ کے مال کی تنگی نہیں ہوگی, بلکہ اللہ رب العالمین آپ کے رزق کے اندر مزید اضافہ کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد جو بات بتائی گئی, انما الصدقات للفقراء. للفقراء, یہاں پر یہ جو لام آیا اس کے اندر علماء کی دو رائے ہیں, دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کہ لی سے یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ یہ جو 8 کیٹیگریز بیان کی جا رہی ہے, ان 8 پر زکوٰۃ دینا فرض ہے. جو یہ لی آئی ہے نا, جو فرضیت کی یہ جو لام آیا ہے, لام تملیغ بھی کہتے ہیں. ٹیکنیکل گفتگو کے اندر ہم نہیں جا رہے ہیں, بس میں تو آپ کے سامنے دو اوپینین والی بات کرتا ہوں بڑے آسان لفظوں کے اندر. کچھ اسکالرس کے نزدیک یہ ہے کہ آپ جو زکوٰۃ نکالیں گے نا, اس زکوٰۃ کو ڈیوائڈ کریں گے 8 حصوں کے اندر,
اور ہر ایک حصے کے اندر اپنی زکات، ایک حصہ جو پہلی کیٹیگری اس کو دیں گے، سیکنڈ کیٹیگری، تھرڈ کیٹیگری، اس طرح سے اپنے مال کو 8 کیٹیگری کے اندر 8 ڈویژن کریں گے، اور پھر زکات آپ کی ادا مانی جائے گی. ایسا کرنا لازمی ہے، ایسا کرنا لازمی ہے. دوسروں کے نزدیک جو دوسرے اسکالر ہے، جو کہ اکثریت ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں، اگر کوئی شخص اپنی زکات 8 مدوں کے اندر دے رہا ہے، اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ 8 میں سے کسی ایک ہی مد میں دے رہا ہے، یا ایک سے زیادہ مد کے اندر دے رہا ہے، پوری کی پوری 8 مد کے اندر دے رہا ہے، واجب نہیں ہے، یہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے. وہ چاہے تو ایک مد کے اندر ہی. اسلام جو ہے یہاں پر اس سے یہ استدلال کیا ہے علماء نے، دو رائے عام ہے. کہ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان 8 آپ کی جو بھی زکوٰۃ نکلی، فرض جو بھی اماؤنٹ نکل کر آ رہا ہے، اسے آپ 8 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کریں گے اور 8 مدوں کے اندر دیں گے. ٹھیک ہے. اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے. اچھا ہے، کیا جا سکتا ہے، اگر کسی کے پاس اتنی زکوٰۃ نکلی ہے تو وہ 8 مد میں دینا چاہ رہا ہے، دے سکتا ہے، اچھی بات ہے. لیکن یہ بھی اس کی بھی اجازت ہے اس کے اندر، کہ یہ جو 8 میں سے کسی ایک مد پر بھی وہ اپنی زکوٰۃ دے سکتا ہے، یا پھر ایک سے زیادہ مدوں کے اوپر بھی وہ اپنی زکوٰۃ دے سکتا ہے. آپ اپنی اسٹڈی کر کر اپنے کنکلوژن کے اوپر آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. اکثریت کی رائے سیکنڈ والی ہے، کہ نہیں، صرف ہر 8 مدوں پر دینا واجب نہیں ہے. بہتر کہا جا سکتا ہے، اچھا کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ قید نہیں لگائی جا سکتی کہ زکوٰۃ آپ کو 8 مدوں کے اندر ہی دینی ہے. ان 8 مدوں میں سے کسی ایک مد کے اندر آپ نے دینی ہے. اور اس کی دلیل کے اوپر بھی احادیث آتی ہیں. تفسیر ابن کثیر کا میں آپ کو حوالہ دوں گا. اس آیت کی شرح کے اندر جو امام ابن کثیر نے جن احادیث کو ریکارڈ کرا ہے، ہم تمام مسلمان کو وہ پڑھنا چاہیے. زکوٰۃ جو ہے ہمارے فریضہ عین میں شامل ہے، ہر ایک انڈیویجول کے اسلام کے پلرز کے اندر ہے یہ چیز. تو زکوٰۃ سے ریلیٹڈ احکامات آپ کو تھوڑے سمجھنے چاہیے. زیادہ کوئی برڈن نہیں ہے، زیادہ بڑی چیز نہیں ہے. تفسیر ابن کثیر کے اندر اس حدیث، اس آیت کی تفسیر میں جو باتیں امام ابن کثیر نے نقل کری ہیں وہ آپ پڑھ لیجئے. الحمدللہ اب تو تفسیر ابن کثیر کی بھی تخریج ہو گئی ہے اور تحکیم بھی ہو گئی ہے. تخریج اور تحکیم کا مطلب یہ کہ جو حدیثیں امام ابن کثیر اپنی تفسیر کے اندر نقل کر رہے ہیں، وہ دوسری کتابوں میں کہاں ہے اسے بتا دینا، یہ تخریج کہلاتا ہے. کہ یہ کہاں سے خروج معنی ہوتے ہیں، نکلنے کی، کہاں سے نکل کر آئی یہ بات. امام ابن کثیر نے ان کو کہاں سے پتہ چلی یہ والی بات. وہ حوالہ تو دیتے ہیں کہ مسلم سے ہے، یہاں سے ہے، وہاں سے ہے، لیکن مسلم تو اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، تو باقاعدہ پورا نمبر آپ کو بتا دیا جائے گا انٹرنیشنل. جیسے میرے پاس جو یہ تفسیر ابن کثیر، اس کے اندر پورا نمبر بتا دی جاتی ہے کہ حدیث یہ والی بات یہاں یہاں سے ہے. اور تحکیم کا مطلب کیا ہے؟ کئی باتیں تفسیر ابن کثیر کے اندر جو امام ابن کثیر نے بیان کی ہیں وہ ضعیف بھی ہیں. ایسی حدیثیں بھی ہیں جو ضعیف بھی ہیں. صحیح اور ضعیف حدیثیں ملی جلی ہیں. اکثر وہ بیان کر دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، لیکن کبھی وہ بیان نہیں کرتے ہیں. تو تحکیم کے اندر یہ ہوا کہ حکم لگا دیے گئے نیچے کہ یہ والی جو حدیث یہاں پر بیان کی جا رہی ہے وہ ضعیف ہے. تو خیر، پڑھنی چاہیے ہمیں. پڑھنا مطلب آج آپ کے رمضان میں کرنے کا ایک جو کام ہے نا، وہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس آیت کی تشریح ہم تفسیر ابن کثیر سے ضرور پڑھیں. خیر، تو اس کے اندر پہلی جو بات بتائی گئی، پہلی جو کیٹیگری ذکر کی جا رہی ہے وہ ہے فقراء. فقراء جو ہے وہ فقیر کی جمع ہے. ٹھیک ہو گیا. اب فقیر کسے کہتے ہیں؟ عرف عام کے اندر ہم جسے فقیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مانگنے والا ہے، جس کے کپڑے وپڑے تھوڑے اس طرح سے ہیں، خراب خراب سے ہیں، اس کو ہم فقیر کہہ دیتے ہیں. اور نارملی آپ جب ترجمہ بھی سنیں گے تو ترجمہ کیا سنیں گے فقیر کا؟ محتاج یا پھر مفلس شخص. جو کسی کا محتاج ہو یا مفلس ہو. تھوڑا سا اور سمجھ لیجئے اس کو اچھے سے. معنی کیا ہیں اس کے؟ کہ فقیر اس شخص کو کہا جاتا ہے، قرآن کے اندر 4 طریقوں سے یہ استعمال ہوا ہے. ایک تو یہ کہ جو اسے کہا جاتا ہے کہ زندگی کی بنیادی ضرورت کا نہ پائے جانا. جو فقیر جو لفظ ہے وہ فقر سے بنا ہے. فقر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ جو زندگی پوری کرنے کے لیے جو بنیادی چیزیں آپ کو چاہیے نا، وہی آپ کے پاس نہ ہو. اسے فقر کی حالت کہتے ہیں. اور اس حالت کے اندر تو ہم جتنی بھی تمام مخلوقات ہیں وہ سب ہیں. ہماری ہم اپنا اگزامپل لے لیتے ہیں. ہمیں ہماری زندگی باقی رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آکسیجن. ہم بناتے ہیں آکسیجن، اللہ رب العالمین دیتا ہے نا، تو اللہ رب العالمین کے محتاج ہوئے. کیا ضروری ہے ہمارے لیے؟ پانی. ٹھیک ہے، پانی ہم نے بنایا ہے، زمین کے اندر پہلے سے ہی تھا، زمین کے اندر پہلے سے ہی تھا. تو وہ اس طرح سے، اور اس طرح سے ہر کریشن اللہ رب العالمین کے اپنا وجود کو باقی رکھنے کے لیے محتاج ہو گئی. دوسرا، زندگی کی ضرورت کو جس طرح سے
उस जरूरत को पूरा करने का हक है, उस तरह से अगर कोई शख्स पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसे भी फकीर कहा जाता है। ठीक है। जो जरूरत की जो चीजें, खाना पीना, कपड़े, ये जो जरूरत की चीजें हैं, जिस तरह से इन चीजों का होने का हक है वो पूरी नहीं कर पा रहा है, तो उस शख्स को हालत फक्र के अंदर कहा जाएगा, और जो हालत फक्र के अंदर है वो फकीर कहलाएगा। इसके अलावा माल, ऐसा शख्स जो माल की बेहद जरूरत के अंदर हो, जिसको सख्त जरूरत हो माल की। और इसी के मुतालिक एक कौल है जो बड़ा फेमस है कि ये जो फक्र है ना, ये आदमी को कुफ्र की तरफ ले जाता है। ये जो फक्र है, ये आदमी को कुफ्र की तरफ ले जाता है। ये जो पेट पेट की भूख है, ये जो आग है, ये जो जरूरत की जो चीजें हैं, जब ये नहीं मिल पाती है तो ये इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्र से कुफ्र की तरफ ले जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इससे बचा के रखे। और अहदीस की किताबों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ भी आई है, जो उसके अंदर उन्होंने ये दुआ करी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें फक्र से हमारी हिफाजत करे। ठीक है। और इसके अलावा एक और ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी मोहताजगी का इकरार करना, इसको भी फकीर के लिए लफ्ज आता है। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल ये है कि हम जब मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी जब कवर कर रहे थे तो उसके अंदर क्या लफ्ज आया था, वो जब क्या दुआ करते हैं जब मिस्र से भागकर निकल रहे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम मेरी तरफ कोई भी खैर दे दे, मैं उसके लिए फकीर हूँ, मैं मोहताज, जरूरतमंद हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, फकीर उस शख्स को कहा जाता है जिसके पास खुद के पास कुछ भी ना हो, जिससे वो अपनी आने के नाम से अपनी जरूरतें पूरी कर सकता हो, किसी ना किसी को उसकी मदद करनी ही होगी, उसे फकीर कहा जाता है। तो पहली कैटेगरी के अंदर तो ये लोग आ गए, जो लोग अपनी जरूरतें पूरी खुद नहीं कर सकते हैं, मोहताज हैं, मुफलिस हैं, उनका हक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जक़ात के जिम्मे लगाया हुआ है। जक़ात के अंदर एक हिस्सा उसके अंदर जाएगा। अब फकीर भी कौन से, ठीक है, तो वही कुरान के अंदर दूसरी जगह के ऊपर ये बात खुलकर आ जाती है कि जो आपके अगर रिश्तेदारों के अंदर, करीब रिश्तेदारों के अंदर अगर कोई शख्स जो है फकर के अंदर मुब्तला है, तो आप सबसे पहले उसकी मदद करेंगे, फिर आपके पड़ोसी का आगे, फिर आप दूसरे लोगों की कर सकते हैं। तो वो दूसरी जगह से आप लोग समझ सकते हैं, और वो चीजें हमें मालूम भी होती है कि प्रायोरिटी फकर के अंदर बहुत सारे लोग मुब्तला होते हैं, हम किसको अपना जकात का पैसा दें, तो सबसे पहले आपके रिश्तेदारों का आपके ऊपर हक है, फिर आपके पड़ोसियों का, और फिर आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनका आपके ऊपर हक है। उसके उस एतराफ के अंदर कोई नहीं बच रहा है, तो फिर आप अपना जो माल है वो दूसरी जगह भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद दूसरी कैटेगरी आई वल मसाकिन। अब मिस्किन कहा किसे कहा जाता है? मिस्किन के भी तर्जुमा देखेंगे तो मोहताज और मुफलिस के होंगे, और फकीर के तर्जुमा भी देखेंगे तो वो मिस्किन और मोहताज के होंगे। लेकिन कुरान के अंदर और जो अहले लुगत है उन्होंने इसके बीच के अंदर फर्क किया है, कि फर्क है दोनों के अंदर थोड़ा सा। क्या फर्क है? कि जो मिस्कीन है वो मुफलिसी और मोहताजी के अंदर इससे भी आगे है, फकीर से भी बढ़कर है। इसको इस तरह से समझिए कि फकीर तो वो शख्स कहलाएगा कि अगर उसकी आप मदद कर दें, थोड़ा सा आप उसको सपोर्ट कर दें, तो वो हालत फकर के अंदर से निकल सकता है। लेकिन मिस्कीन, सकना जो इसका रूट लेटर है, कि वो ठहर गया है इस मोहताजी की हालत के अंदर, वो रुक गया है इस मोहताजी की हालत के अंदर। मिस्कीन के दो रीजन बताए जाते हैं, या तो कुछ लोग कहते हैं कि सकना से निकला हुआ है, और सुकून के मायने ठहरने के होते हैं, यानी कि वो मुफलिसी और लाचारी की हालत के अंदर ठहरा हुआ है। कोई जब उसको निकालेगा और मुसलसल उसकी मदद करता रहेगा, तभी वो उस हालत से निकल पाएगा। खुद खुद की उसकी इतनी सकत बाकी नहीं रहेगी कि वो खुद से निकल पाए। इसके अलावा कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, मसका और सकना का मजमुआ है ये लफ्ज मिस्कीन, और मसका के मायने होते हैं किसी को मजबूती से पकड़ लेना, यानी कि मुफलिसी और लाचारी और ये जो मोहताजी की हालत है उसने उसको पकड़ लिया है, उसे सख्त जरूरत है आपकी मदद की, बिना आपकी मदद के वो निकल नहीं पाएगा। तो बहुत सारी बहसें नकल की जाती है, लेकिन इसमें सबसे बढ़कर एक बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने मिस्कीन को डिफाइन किया है, खुद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्कीन को डिफाइन किया है। सही बुखारी हदीस नंबर 1489 की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला लैसल मिस्कीन अल्लज़ी यतूफून अलन नासी तरद्दुहुल लुक़मतु व लुक़मतान व तमरतु व तमरतान, कि मिस्कीन वो शख्स नहीं है जो लोगों के आगे पीछे घूमता फिरता रहता है कि उसे एक या दो लुक़मे कुछ खाने को मिल जाए, या उसे एक या कोई दो खजूर उसको मिल जाए। वलाकिन्नल मिस्कीन अल्लज़ी, बल्कि मिस्कीन तो वो है, ला यजिद गिनन ला यजिदु गिनन युगनी,
کہ جو اپنی ضرورت کو خود سے پورا نہ کر پا سکتا ہو، جو جو چیزیں اس کی ضرورت کی ہیں وہ اسے خود پورا نہیں کر سکتا ہو، یا جتنا اس کے مسکین تو وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے بے پرواہ ہو جائے، ہمیشہ اس کو ٹینشن لگی رہتی ہے، ہمیشہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات چلتی رہتی ہے کہ کس طرح سے میری ضرورتیں پوری ہوگی، کس طرح سے ضرورتیں پوری ہوگی، وہ بے پرواہ نہیں ہے۔ اس حال میں بھی اس حال میں بھی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کوئی اسے صدقہ ہی دے دے، اور نہ خود ہاتھ پھیلانے کے لیے اٹھاتا ہے۔ عربی کے اندر یہ کہا گیا کہ ولا یفتنو فی ولا یفتنو به فیتصدق علیہ ولا یقوم فیسأل الناس، کہ وہ اپنے اس حال کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے کہ اس کے حال کو دیکھ کر یہ لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ اس کو مال کی ضرورت ہے، اور وہ خود بھی کسی سے سوال نہیں کر سکتا۔ فقیر تو جو شخص ہے اس کی حالت، فقر کے معنی ایک یہ بھی ہوتے ہیں کہ ایسی آزمائش اور ایسی سختی کسی کے اوپر آ پڑی ہو کہ اس سے اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی ہو، کمر ٹیڑھی ہو گئی ہو اس کی جو آزمائش اور جو مصیبت اس کے اوپر آئی ہے اس کے اثرات اس کے اوپر ظاہر ہو رہے ہیں۔ فقیر تو وہ ہے کہ جس کی اس کے اوپر ایسی آزمائش، ایسی تنگی اور ایسا بدحالی اس کے اوپر آئی کہ اس کے اثرات اس کے اوپر واضح ہو گئے، وہ خدا سے پکار رہا ہے یا پھر ایک وقت کے بعد وہ لوگوں سے بھی کہہ پا رہا ہے کہ بھائی میرے ساتھ اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا، لیکن مسکین تو وہ شخص ہے کہ وہ کہہ ہی نہیں پاتا کسی سے، وہ سوال ہی نہیں کر پاتا، تو یہ مسکین ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ وہ مسکین ہے، اور پھر دوسرا کہا والعاملین علیہ، تیسری کیٹیگری بتائی گئی والعاملین علیہ، جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے کے اوپر معمور کر دیے گئے ہیں، ان کے اوپر ہنے کے نام سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب اس کے اندر یہ آتی ہے کہ ان کو کتنی زکوٰۃ دی جائے گی بھائی، اس کے اندر الگ الگ رائے ہیں، وہ آپ تفسیر کے اندر پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس رائے کو سب جمہور نے ایکسپٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی اجرت اس کی بنتی ہے زکوٰۃ میں سے اتنا مال اس کو دے دیا جائے گا، یعنی کہ ایک شخص سے اس کے اگر وہ اپنا ایک دن وقف کر رہا ہے زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے، تو ایک دن کی جتنی مزدوری بنتی ہے، ایک دن کی جتنی اس کی سیلری بنتی ہے اتنی اس کو دی جائے۔ کوئی ایک ہفتہ دے رہا ہے تو ایک ہفتے کے حساب سے زکوٰۃ کے پیسوں کے اندر سے اس کو اتنی اجرت اس کے اندر سے دے دی جائے گی۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور پھر یہ والی بات آ گئی کہ یہ جو صدقات ہیں ان کو تالیف قلب کے لیے، لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب میں مؤلفۃ القلوب میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں، اس کے اندر مسلمین بھی شامل ہیں اور غیر مسلمین بھی شامل ہیں۔ احادیث کا آپ مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر سے آپ کو نکل کر آ جائے گی، بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آپ سنتے ہیں نا، سیرت کے اندر آپ پڑھتے ہیں کہ جب ہے نا کے نام سے حنین کے اوپر فتح ہوئے، فتح مکہ ہوئی، اس کے بعد حنین پر بھی فتح ہوئے، اور پھر مال غنیمت جو آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشرکان مکہ میں بھی جو تازہ تازہ ایمان والے ہوئے تھے ان کو سو اونٹ دیے، انصار ایسے ہو گئے کہ یار ہم تو کچھ دے ہی نہیں رہے، اور نوجوانوں نے یہ والی بات بھی کہہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کے قبیلے کے لوگوں کی محبت غالب آ گئی ہے، ان کو دے رہے ہیں ہم کو نہیں دے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار کو بلایا اور یہ والی بات کہی کہ میں یہ چیزیں ان کو اس لیے دیتا ہوں تاکہ ان کی تعریف قلب ہو جائے، اور اور میرا تو جینا مرنا جو ہے وہ انصار کے ساتھ ہے۔ کیا تم اس بات کے اوپر خوش نہیں ہو کہ یہ جو لوگ ہیں دنیا کا مال لے جائیں اور تم اپنے ساتھ رسول اللہ کو لے جاؤ؟ سب نے ایک آواز کے اندر، ان نوجوانوں نے بھی جنہوں نے یہ بات اپنی زبان سے کہہ دی تھی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اور اللہ کے رسول ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ اس کے حدیث کے اندر یہ والی بات بھی آتی ہے کہ میں ابھی آنا کے نام سے یہ جو مال دینے کے اوپر اس گروہ پر اس انسان کے اوپر اس انسان کو ترجیح دے رہا ہوں جو میرے دل کے اتنا قریب نہیں ہے، اور اس انسان کو پیچھے چھوڑ رہا ہوں جو میرے دل کے بڑا قریب ہے۔ کیوں کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا؟ تالیف قلب کے اندر۔ اس کے علاوہ جب فتح مکہ کا معاملہ ہوا، اس کے اندر جو صفوان ابن امیہ ابن خلف کے بیٹے امیہ ابن خلف کو پہچان گئے؟ کون ہے امیہ ابن خلف؟ حضرت بلال کے جو مالک تھے، جو حضرت بلال جن کے غلام تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امیہ ابن خلف جو بدر کے اندر پھر قتل ہوا، ٹھیک ہے؟ تو ان کے بیٹے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اکرمہ ابن ابی جہل کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے نام سے کچھ مال دیا۔ کیوں؟ اور اس مال، وہ جو مال تھا وہ سبب بنا۔ مسلم کے اندر تو حضرت صفوان کی حدیث نکل کر آتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر مجھے جب وہ مال دیا نا، تو اس سے پہلے وہ شخص تھے جن سے میں بے پناہ نفرت کرتا تھا، قتل کر دینا چاہتا تھا اس شخص کا، میں اتنی نفرت کرتا تھا میں ان سے. لیکن جب انہوں نے میرے اوپر شفقت کری تو وہ میرے محبوب ترین ہو گئے، اور ایمان جو ہے ان کے دلوں کے اندر داخل ہو گیا. تو مؤلفۃ القلوب کے اندر وہ غیر مسلمان بھی شامل ہے، یا جن کا بڑا رسوخ ہے، بڑا جن کا نام چلتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان کو ہم فائنینشلی سپورٹ کر دیں گے تو پھر یہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. اور وہ مسلمان بھی شامل ہے جو ابھی تازہ تازہ مسلمان ہوئے ہیں، ایمان ان کے دلوں کے اندر ابھی نہیں گیا ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ شفقت کی جائے گی، ان کو اپنے چیزوں میں سے حصہ دیا جائے گا، ان کے ساتھ قرابت کا معاملہ کیا جائے گا، تو ایمان ان کے دل کے اندر مزین ہو جائے گا. وہ چیز بھی اس کے اندر شامل ہو گئی. پھر اس کے بعد کیٹیگری آئی وفر رقاب، اور گردن چھڑانے کے اندر. رقابہ کہتے ہیں گردن کو، ٹھیک ہے. اور یہاں پر فکو جو لفظ ہے وہ کیا نام سے محذوف ہے، وہ محذوف ہے، یعنی کہ گردن چھڑانے کے اوپر یہاں پر بات ہو رہی ہے. گردن چھڑانے کے پروسیس جو ہے اس کے اندر بھی زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ خرچ کیا جائے گا. اب وہاں پر یہ بات ہو گئی. پہلے غلاموں کا معاملہ تھا، اس کی بھی تفصیل ہے، وقت نہیں ہے کہ وہ تفصیل میں آپ کے سامنے کروں، وہ ریلیٹو نہیں ہے، اس کو اسکپ کر رہا ہوں. لیکن اب جو جدید مفسرین ہیں وہ اس کے اندر کہتے ہیں کہ کوئی شخص جو جیلوں کے اندر ہے، جس کی جو بلا وجہ جیلوں کے اندر اپنا وقت گزار رہے ہیں، ان کی رہائی کے اسباب پیدا کرنے کے لیے بھی، یا ان کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے بھی، ان راہ کے اندر مال کو، یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے، خرچ کیا جا سکتا ہے. پھر آیا والغارمین. غارم کسے کہتے ہیں؟ غارم ایک تو آپ قرض دار کا لفظ سنتے ہیں نا، جس کے اوپر قرضہ ہو گیا ہو، اس معنی اور مفہوم رکھنے والا ہی لفظ ہے. یہ غارمین جو لفظ ہے غرم سے بنا ہے. غرم کے معنی ہوتے ہیں وہ مالی نقصان جو کسی خیانت یا جرم کے ارتکاب کے بغیر اٹھانا پڑے. وہ فائنینشیل لاس آدمی کو اٹھانا پڑ رہا ہے، نہ تو اس نے کسی کی خیانت کری ہے، نہ ہی اس نے کوئی جرم کرا ہے، اس کی بلا وجہ اس کے اوپر ہے نا کوئی چیز آ کر پڑ گئی ہے. اور یہاں پر غارم خصوصاً کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جیسے فیضان بھائی نے وہ گارنٹر بن گئے. اصل کے اندر جو غارمین ہے یہاں پر اس کا لفظی ترجمہ ہوگا گارنٹر کا، جو گارنٹی لے. سہیل بھائی نے اعظم بھائی سے پیسے لیے، اعظم بھائی کو لگ رہا تھا یار سہیل بھائی کی بس کی نہیں ہے پیسے چکانے کی. فیضان بھائی آئے بیچ کے اندر، اور فیضان بھائی نے کہا نہیں، میں گارنٹی لیتا ہوں، سہیل بھائی آپ کا قرض اٹھا دیں گے. سہیل بھائی ہو گئے لاپتہ. اب اعظم بھائی کس کو جانتے ہیں؟ فیضان بھائی. اب فیضان بھائی کے خود کی خستہ حال ہے. اب فیضان بھائی نے تو کوئی خیانت نہیں کری، فیضان بھائی نے تو کوئی جرم نہیں کرا، اپنے بھائی کی مدد ہی کری. اب اس نے خیانت کری، اس نے جرم کرا، وہ تو بھاگ گیا، لیکن گارنٹی تو کس نے لی تھی؟ انہوں نے لی تھی. اب زکوٰۃ کے پیسے سے ان کی اتنی مدد کی جا سکتی ہے کہ یہ اپنا جو قرض ہے وہ وہ جو ذمہ داری ان کے اوپر آئی ہے وہ چکا دے. غارم کے اندر ایک وہ شخص بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس حصے کی تشریح کے اندر مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک بار ایک صحابی تھے، انہوں نے مدینہ کے اندر ایک باغ خریدا اور خوب فصل کری، مست اچھے طریقے سے فصل ہو بھی گئی. اس سے منافع ہو، اور قرضہ لیا تھا لوگوں سے، انویسٹمنٹ لیا تھا، اور کہا تھا کہ جب یہ فصل کے پھل بیچ دیں گے تو پھر سب پروفٹ کمائیں گے، بڑا شیئر میرا ہو جائے گا، باقی جن جن نے انویسٹ کیا ہے وہ میں ان کو لوٹا دوں گا. لیکن اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ انویسٹر تو اپنا چیز آپ سے واپس لے گا، آپ کو فائدہ ہوا ہو یا فائدہ نہیں ہوا ہو. اب وہ ذمہ داری تو اس کے اوپر آ گئی نا، ٹھیک ہے، یہ ذمہ داری تو اس کے اوپر آ گئی. اب ہے نا کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب شخص یہ بات لے کر آئے کہ ایک اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک آفت کی وجہ سے وہ ساری کی ساری فصل برباد ہو گئی. اب وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ رسول اللہ علیہ وسلم میرا دیوالیہ ہو گیا. دیوالیہ بھی اس کے ایک بینک کرپٹ ہو جاتا ہے نا آدمی، پہلے امیر تھا پھر کچھ بھی نہیں بچا، وہ بھی اس کے اندر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرح سے اب قرضہ اتار پاؤں گا ان لوگوں کا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، میرے اب خود کے مسئلے ہو گئے. میں اس طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقات کے اندر سے ان کو دے دو. لوگوں سے کہا کہ لوگوں جو تمہارے صدقات ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ جو ہے اس کے اندر سے یہ جو مانگنے والے ہیں، جو قرضہ لینے والے ہیں، ان کو دے دو. اور جتنا صدقہ ہو گیا، اور پھر ان سے بھی مخاطب کر گیا کہ جتنا صدقہ تمہیں مل جائے اتنا لے لو، باقی بس وہی تمہارا ہے، باقی نہیں ملے گا تمہیں. تو پھر اسلام کے اندر یہ والی بات بھی ہے کہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں نا کسی کے اندر، اور اگر وہ ڈوب گیا، وہ بزنس ڈوب گیا، تو پھر آپ ایسا نہیں ہے آپ اس آدمی کا جا کے گربان پکڑ لو، نکال ہمارا حصہ، تو ہمارا شیئر تو پروفٹ تو چھوڑ، پروفٹ تو ہوا ہی نہیں، وہ پیسہ جو ڈوبا ہے نا، تو ہمارا جتنا شیئر تھا اتنا نکال. نہیں،
اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی ہے؟ یہ بات فرمائی ہے کہ وہ شخص ہے وہ لوگوں سے کہہ دے گا کہ یار اس طرح سے میرے اوپر معاملہ ہو گیا ہے، لوگ جتنی مدد کر دیں اتنی ہو گئی، باقی پھر ان لوگوں نے بھی تو اللہ پر بھروسہ کر کر انویسٹ کیا تھا، سارا نقصان اس نے وہی تھوڑی اٹھائے گا، آپ نے بھی تو انویسٹ کیا تھا، چیز نہیں بنی تو پھر آپ کے ذمہ بھی وہ چیز آ گئی، تو پھر یہ والی چیز غارمین کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ قرض دار کا قرضہ اتارنے کے اندر، قرض دار بھی آگے مطلب جس کے اوپر قرضہ ہے اس کا قرضہ بھی اتارا جا سکتا ہے اس کے مال سے، جو ہے نا کے نام سے فائنینشیل کرائسس کے اندر آ گیا ہے کسی نیچرل کلیمٹی کی وجہ سے، اس کی بھی اس کے اندر مدد کی جا سکتی ہے۔ اور کوئی شخص ہے وہ انتقال کر گیا، اب اس کے اوپر قرضہ تھا، کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ نہیں، میت کا جو قرضہ ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں دیا جائے گا، لیکن جو حدیث آتی ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دھیان سے سنیے گا، کہ ایمان والوں کے نزدیک میں سب سے زیادہ محبوب ترین ہوں، یا ان کی جانوں سے زیادہ میں ان کے اوپر حق رکھتا ہوں۔ اگر آنا کے نام سے جو مرنے والا ہے وہ اپنا ترکہ چھوڑے، کچھ مال چھوڑ کر جائے، تو وہ اس کی اولاد جس کے نام پر اس نے وصیت کری وصیت میں اور اس کے گھر والوں کا ہے، اور اگر وہ یتیم چھوڑ کر جائے پیچھے یا پھر قرض چھوڑ کر جائے تو وہ میرے ذمہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی میت ہوتی تھی تو وہ پوچھتے تھے پہلے اس کے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے، اور پتہ چلتا تھا کہ ہاں قرضہ ہے تو پھر بتایا جاتا ہے کہ اس کا جو مال ہے اس سے پہلے اس کا قرضہ اتارو، قرضہ اتارے، کوئی نہیں ملتا تھا قرضہ اتارنے والا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام اعلان کر دیتے تھے کہ کون ہے جو اس کا قرضہ اتارے اور جنت کی بشارت لے جائے، تو پھر صحابہ کرام اس طرح سے قرضہ اتارا کرتے تھے۔ تو غارمین آ گیا، پھر اس کے بعد آیا 7 جو کیٹیگری ہے وہ ہے وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے اندر۔ اب اللہ کی راہ جو ہے یہ بڑی بروڈ ہے اور اس کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں، بہت سارے اختلافات ہیں، ٹھیک ہے۔ مقدمین کے نزدیک یہ ہے کہ جو جہاد ہے، جہاد کا جو معاملہ ہے، جہاد کی جو تیار فی سبیل اللہ سے یہاں پر مراد جہاد کا معاملہ ہے، اور جہاد بھی وہ جہاد جو اسلحے کے ذریعے سے ہو رہا ہو، ہر طرح کا جہاد نہیں، جو ہم جہاد باللسان دعوت دین کا جو کام وام ہے وہ نہیں۔ متقدمین جو پرانے اسکالرس ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ صرف اور صرف ان مجاہدین کے اوپر لگے گا جو اللہ کی راہ کے اندر جہاد کے اندر لگے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ خود چاہے ہے نا کے نام سے گھر کے اوپر ان کے پاس خوب مال ہو، لیکن اگر جہاد کے اوپر جا رہے ہیں تو جہاد کے کرتے وقت جو خرچہ ہوگا تو وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے اٹھایا جائے گا۔ تو ایک متقدمین کی تو یہی رائے ہے، اور جو ابھی کے لوگ ہیں، جو ابھی آپ ریسنٹ تفاسیر پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ بات نکل کر آئے گی، میں تدبر قرآن جو ہے اس کو کوٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر یہ والی بات نکل کر آئے گی کہ جہاد جو ہے وسیع تر لفظ، جہاد تو لفظ بھی نہیں آیا، اگر لفظ کے اوپر ہی بات کی جائے فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، تو اللہ کے راہ سے مراد، اللہ کے راہ سے یہاں پر مراد صرف قتال نہیں ہے بلکہ جہاد کی ہر شکل ہے، ایک دعوت دین کی تبلیغ بھی ہے اور دین کی تعلیم بھی ہے، یہ تینوں چیزوں کے اندر جو کام ہوتے ہیں ان سب کے اندر فی سبیل اللہ مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ احناف کے یہاں پر اس کے اندر سختی پائی جاتی ہے، باقی سب آنے کے نام سے اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں فی سبیل اللہ کے اندر اگر کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کوئی ادارہ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے کام کر رہا ہے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے کام کر رہا ہے، تو اور کوئی لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور پھر لاسٹ کیٹیگری بیان کی گئی وہ ابن السبیل، جو مسافر ہو، حالانکہ اور اس کے اندر تمام مسافر شامل ہو گئے، وہ جو خود غریب مسافر ہو، اور ایک چیز وفی سبیل اللہ کے اندر ایک جو متقدمین نے جو چیز ایڈ کری ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی اللہ کے نام سے زکوٰۃ کا پیسہ اس شخص کے اوپر بھی لگایا جا سکتا ہے جو کہ حج کرنے کی عمر کو پہنچ گیا ہو لیکن استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے حج نہیں کر پا رہا ہو، تو اگر آپ کسی کا حج کرواتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے اوپر حدیثیں ہیں، اگر آپ کسی کا حج کرواتے ہیں تو پھر وہ آپ اپنے زکوٰۃ کے پیسے سے کسی شخص کا جو خود حج افورڈ نہیں کر سکتا ہے اس کا حج کرا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر تو اتفاق ہے کہ ہاں یہ تو یہ زکوٰۃ کے اندر یہ مال خرچ کرنا قبول ہو جائے گا، یہ عام صدقے کے اندر نہیں جائے گا۔ فریدتم وابن السبیل، مسافر، تو مسافر وہ چاہے وہ اللہ کے نام سے اپنے گھر کے اوپر بہت امیر ہو، بہت امیر ہو، لیکن جب سفر کے دوران اس کے معاملات خراب ہو جائیں، ریزن اس کا سامان لوٹ کر لے جائیں،
اس کو کھانے کی قلت ہو جائے، یا پھر اس کا جو زیادہ راہ ہے، جو راستے کا سفر ہے، وہ اس کو کفایت نہیں کر پائے، تو اس کے اوپر بھی آپ زکوٰۃ کا پیسہ لگا کر اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور جو بیچارہ مفلس ہے یا کیا نام سے ضرورت مند ہے، ایسا مسافر، اس کی تو مدد آپ کر ہی سکتے ہیں۔ تو یہ 8 قسطیں ہیں جن کا یہاں پر بیان کیا گیا۔ لاسٹ کے اندر ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ سن لیجئے، پھر بات کو انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے۔ صحیح حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 8 قسطیں بیان کی گئی، اس پوری یہ جو آپ جب اس کی تفسیر پڑھیں گے نا، تو 2 چیزیں ملے گی آپ کو اس آیت کی تفسیر کے اندر۔ ایک تو ان باتوں کو اور اچھی طرح سے کھولا جائے گا۔ میں نے مختصر طور کے اوپر، بہت سارے نوٹس تھے، بہت ساری چیزیں تھی، نہیں بیان ہو پائی، مختصر طور کے اوپر چیزیں سامنے رکھ دی ہیں۔ تو ایک تو آپ کو تفسیر کے اندر یہ ملے گا، تفسیر قرطبی ہے، اس کے اندر اس آیت کو جب امام قرطبی نقل کر رہے ہیں، کیونکہ الحمدللہ اردو کے اندر ترجمہ ہو گیا ہے اور ہمارے پاس اردو کے اندر موجود ہے، تو انہوں نے 30 مسئلے نقل کیے ہیں اس کے اندر، 30 مسئلے، 30 پوائنٹس۔ اور جب امام قرطبی کسی آیت کے نیچے مسئلہ نمبر 1، مسئلہ نمبر 2، مسئلہ نمبر 3، مسئلہ نمبر 4، مسئلہ نمبر 5 کر کے 30 مسئلے تک جا رہے ہیں نا، تو پھر آپ کو امام قرطبی کی تفسیر کے اندر ریپیٹیشن نہیں ملے گا، 30 نہیں، 30 موتی آپ کو ملیں گے الگ الگ۔ اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے، اس آیت کے اندر سے یاری بات بھی نکل کر آ رہی ہے، اس آیت کے اندر سے یہ نکل گیا امام قرطبی ہیرو ہے، لیجنڈ آدمی ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو امام قرطبی کا حوالہ نہیں دیا، امام ابن کثیر کا دیا۔ انہوں نے 2 پیجوں کے اندر الحمدللہ 3 پیجوں کے اندر اس آیت کی تفسیر بیان کر دی ہے، آپ کے ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے 20 پیجوں کے اندر کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اب اس کو اسکپ کرتے ہیں، یہ آپ کر لیجئے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس تفسیر کے اندر آپ تو ایک تو آپ کو ملے گا ان الفاظوں کی شرح ملے گی، کون لوگ اس کے اندر شامل ہے، کون لوگ ان کے اندر شامل ہے، کون لوگ ان کے اندر شامل ہے، ان کو کھول کھول کر احادیثوں کے ذریعے سے بتایا جائے گا۔ دوسری چیز جو ملے گی نا، وہ یہ ملے گی کون زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ میرے کو تو یہ حدیثیں نہیں پتا تھی، جب اب مطالعہ کیا تب ہے نا، کیا نام سے ابن کثیر میں جب آپ حدیثیں پڑھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث، ابھی میں نے فائنڈ آؤٹ بھی کری، نہیں نکل پا رہی، کبھی اگلا موقع آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے اندر آپ کو وہ حدیث مل جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث تو ہے، اس کے تو ریفرنس بھی بہت سارے موجود ہیں، کہ جو شخص ہٹا کٹا ہو، جسمانی درست ہو، اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے، وہ سوال نہیں کرے گا۔ ایک بار کیا ہوا، سیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 شخص آئے، بظاہر بہت ہٹے کٹے تھے، مضبوط تھے، صحت مند لگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات میں سے ہمیں کچھ دے دیجیے، زکوٰۃ کے مال میں سے ہمیں کچھ دے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں دے تو سکتا ہوں، لیکن اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، دے تو سکتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم مانگ رہے ہو تو دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ خاص، یہ جو کیٹیگریز بیان کی گئی ہے نا، ان لوگوں کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ 3 پتہ نہیں وہ حدیث کیوں نہیں مل رہی، 3 کنڈیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ 3 کنڈیشنز کے اندر کوئی شخص سوال کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے۔ اگر یہ 3 کنڈیشن کے اندر وہ نہیں آ رہا ہے نا، اس کے بعد وہ مانگتا ہے اور مانگ کر کھاتا ہے، حرام کھا رہا ہے وہ، صاف۔ جو ہم مانگتے رہتے ہیں نا، یہ بہت سختی ہے بھائیوں، بہت سختی۔ اللہ ہم یہ چیز پتہ نہیں وہاں سے بھی بیان نہیں ہوتا، ہم بھی نہیں سن پاتے، یہ حدیثیں ہم سے اوجل ہو جاتی ہیں۔ مانگ نہیں سکتے آپ، اللہ کا بندہ اللہ سے ہی مانگے گا۔ اور ایک جگہ تو یہ آیا کہ کب مانگ سکتے ہیں، فقیر بھی کب مانگ سکتا ہے۔ جب تفسیر قرطبی پڑھیں گے نا، اس کے اندر نکل گیا ہے کہ فقیر کب مانگ سکتا ہے۔ اس کی تو حالت اتنی خراب ہو گئی ہے نا، جب اس کی قوم کے، اس کو جاننے والے 3 لوگ یہ گواہی دے دے کہ یار اس کی بڑی سخت حالت چل رہی ہے، اس کے بعد وہ مانگ سکتا ہے، اس سے پہلے وہ نہیں مانگ سکتا۔ اس لیے یہ جو پھٹ دنی سے ہم ادھار کر لیتے ہیں، مانگ لیتے ہیں اپنی فضول چیزوں کو پورا کرنے کے لیے، اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے، کہ نہیں یہ فضول ہے، آپ قسطوں پہ چیزیں لے لینا۔ آپ اسلام کی روح کو تو سمجھیے، ہم سوال یہ شروع کر دیتے ہیں کرنا، یہ بیاج جائز ہے یا نہیں ہے، فائنینس پر چیزیں لینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ آپ اسلام کی روح کو سمجھیے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ضرورت کی چیزوں کے اندر بھی جب تک تمہارا گزارا چل رہا ہے، اور اللہ رب العالمین جتنا تمہارا دیا اس سے گزارتے رہو۔ کسی سے مانگ رہے ہو تو بڑا سوچ سمجھ کر مانگو، ایسے سوال مت کرو، ایسے مت مانگو۔ اور زکوٰۃ کے متعلق تو یہاں پر یہ کیٹاگوریکل حدیث ہی آ گئی کہ سنیے دھیان سے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار پر زکوٰۃ حرام ہے. عربی کے جو الفاظ ہے وہ غنی کے ہیں، اور غنی کا مطلب کیا ہے؟ غنی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنی ضرورت خود پوری کر سکتا ہو، خود پوری کرنے کے قابل، وہ بے پرواہ ہو. اسے کل کی مطلب اس کے آج کی جو بھی اس کی فائنینشیل ذمہ داریاں وہ آرام سے اٹھا سکتا ہو، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہو کہ یار اب میرے شام کے کھانے کا انتظام کس طرح سے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا. نہیں، وہ اس شخص کو شریعت کے اندر مالدار کہا گیا ہے جو بے پرواہ ہو، جس کو ٹینشن نہیں ہو مال کو لے کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار پر زکوٰۃ حرام ہے بجز 5 قسم کے مالدار. صرف یہ 5 قسم کے مالدار ہیں جو زکوٰۃ سے فائدہ لے سکتے ہیں. بجز 5 قسم کے مالدار کے، ایک تو وہ جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر ہو. والعاملین فیہا کے اندر آ گیا وہ، ٹھیک ہے، کہ وہ خود مالدار ہے لیکن وہ اپنا ٹائم وقف کر کے زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کا کام کر رہا ہے، تو اس کو دیا جا سکتا ہے وصول کرنے پر مقرر ہو. دوسرا وہ جو مال زکوٰۃ کی کسی چیز کو اپنے مال سے خرید لے. اب یہ کتنی اہم بات آئی یہاں پر. یہ جو زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانے کھلائے جاتے ہیں، یہ جو زکوٰۃ کے پیسوں سے کیلنڈر خریدے جاتے ہیں، یہ جو زکوٰۃ کے پیسوں سے کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں، کوئی مالدار شخص وہ کیلنڈر نہیں لے سکتا فری میں. کوئی مالدار شخص فری میں وہ کھانا نہیں کھا سکتا. کوئی مالدار شخص فری کے اندر اس زکوٰۃ کی کوئی بھی چیز ہو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، صرف ایک کنڈیشن کے اندر، وہ پیسہ دے کر اس چیز کو خرید لے. جو کیلنڈر آپ لے رہے ہیں اس زکوٰۃ کے پیسے، آپ پوچھیں گے کوئی بھی اسلامی لوگ آپ کو کوئی چیز دے رہے ہیں، پوچھیں گے زکوٰۃ کے پیسے، آپ کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے یہ. آپ پوچھیں گے، آپ فری میں لے رہے ہو نا، تو آپ پوچھیں گے آپ گفٹ کر رہے ہیں، گفٹ آپ لے سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں، گفٹ کر رہا ہے کوئی، کرو بھائی. دانش سر ہے، مجھے بینہ کا سبسکرپشن گفٹ کر رہے ہیں، گفٹ میں لے سکتا ہوں، کوئی دقت والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. زکوٰۃ کے پیسوں سے آیا ہوا کیلنڈر، زکوٰۃ کے پیسوں سے آیا ہوا سبسکرپشن، زکوٰۃ کے پیسوں سے آئی ہوئی پڑھائی، سب کچھ آ گیا اس کے اندر. پوچھیں گے آپ زکوٰۃ کی تو نہیں ہے. اور اگر آپ کوئی چیز لے رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اور آپ مالدار ہیں، تو اس کتاب کی رقم ادا کریں گے. آپ جو آپ سہیل بھائی سے کتاب لے لیتے ہیں نا کہ ہمیں تفسیر چاہیے، اگر آپ اتنی پاکٹ منی جوڑ سکتے ہیں کہ اس کتاب کے آپ پیسے دے دیتے ہیں، سہیل بھائی خود تو خرید کے نہیں لائے نا وہ کتاب، جماعت کی کتابیں ہیں وہ، جماعت کے پاس کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ وہاں ساری چیزیں زکوٰۃ کے پیسوں سے آتی ہے. ان چیزوں سے جب آپ فائدہ اٹھائیں گے تو اس کے آپ نے پیسے دینے ہیں. آپ پروگرامز کے اندر جاتے ہیں، کھانا کھا کر آتے ہیں وہاں پر، 2 2 دن 3 3 دن کا، 4 4 دن کا، وہ جو آپ کھانا کھا کر آئے ہیں، وہ کھانا اگر آپ ہے نا کیا نام سے آپ معلوم کر لیجئے، 120 130 روپے پڑتا ہے مہنگا سے مہنگا. اس میں بریانی بھی آ گئی، گلتی بھی آ گئی، قورمہ بھی آ گیا، روٹی بھی آ گئی، دھاپ کے آپ کی پوری نان ویج ڈائٹ ہو گئی. وہ 120 130 140 روپے کی پڑے گی. وہ پیسے آپ نے ہر ٹائم کے دینے ہیں. فری کے اندر کھانا مت کھائیے. اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حرام کر دیا، نہیں کھاؤ گے تم. ہم سنسیئر ہی نہیں لیتا، ہم کھا پی کے مست مزے کر رہے ہیں اور ایسا کھا نہیں رہے، ادھیڑ رہے ہیں ہم. اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے، 2 کیٹیگری یہ ہو گئی. تیسرا قرض دار. قرض دار کون سے؟ عاملین کے اندر غارمین کے اندر میں نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ وہ خود مالدار تھا، حالانکہ اس کے پاس خود کے پاس مال ہے، اس کی چیزیں پوری ہو سکتی ہیں، لیکن بھائی اس کے اوپر ذمہ داری آ گئی سہیل بھائی کا قرضہ اتارنے کی. سہیل بھائی نے ان کو گارنٹر بنایا تھا. اب یار میں اگر سہیل بھائی کا قرضہ میرے پاس جو مال اس سے کر دوں گا تو میرے کھانے کے باندھے ہو جائیں گے. تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ زکوٰۃ کے پیسے سے ایسے قرضدار کا قرضہ آ، اتارا جا سکتا ہے. چوتھا، راہ الہی کا غازی یا مجاہد، جو گھر کے اوپر امیر ہے لیکن پھر بھی وہ جہاد کے اندر جا رہا ہے. اب اگر اس کے اوپر اب ہے نا کے نام سے اس کے کھانے پینے کا، سفر کے اوپر ہے نا کے نام سے زکوٰۃ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، تو پھر وہ خرچ کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر مجاہد کے اوپر پیسہ لگایا جا سکتا ہے زکوٰۃ کا. پانچواں، وہ جس کو کوئی مسکین بطور تحفے اپنی کوئی چیز زکوٰۃ میں اسے ملی ہو دے دے. آپ کا پڑوسی ہے، وہ مسکین ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس کہیں سے زکوٰۃ آئی اور وہ تحفے کے اندر اس زکوٰۃ کا کچھ حصہ یا اس زکوٰۃ کا کوئی بھی مال ہے یا پیسہ ہے یا کھانے کی چیز ہے وہ آپ کو دے رہا ہے، تو پھر وہ آپ سے تحفے میں جو زکوٰۃ آپ کو ملی ہے مسکین کی طرف سے صرف، کیونکہ مسکین زکوٰۃ لینے کے بعد مالک ہے اس زکوٰۃ کا،
जो चाहे वो करे, वो तोहफे में देना चाह रहा है, उसने आपको तोहफे में दी, तो फिर उस ज़कात का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इस 5 चीज़ के अलावा, इन 5 कंडीशन के अलावा छठी कोई चीज़ नहीं है जिसके अंदर हम ज़कात से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन अपने आप को मालदार भी मत समझे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मालदार बनाया है, तो ही अपने आप को मालदार समझे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको गनी नहीं बनाया है। कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई फ़िक्र करने की बात नहीं है। अगर हम ये 8 कैटेगरीज़ में से किसी एक कैटेगरीज़ के अंदर जा रहे हैं, आदमी जब इन 8 कैटेगरीज़ के अंदर जाएगा, जभी तो वो ज़कात के पैसे लेगा, ऐसे वो कैसे लेगा ज़कात के पैसे? ऐसे तो उसके ऊपर जायज़ ही नहीं है। उसका खुद का ईमान उसके अंदर से चीख-चीख कर कहेगा कि नहीं, मैं नहीं लूंगा, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी जरूरतें पूरी करेगा। लास्ट के अंदर एक और बात हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के अंदर ये बात पड़ी ज़कात के मुतालिक, सुन लीजिए ये भी लास्ट के अंदर, कि ज़कात का ये क्या मसला है। उसको जब वो बयान करते हैं ना शाह वलीउल्लाह देलवी, कि जब आप खर्च करते हैं तो क्या होता है, कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई बंदा होता है, वो उसको माल की ज़रूरत होती है। वो अल्लाह अल्लाह उसके दिलों का हाल जान रहा होता है। वो किसी से कहता नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके दिल के अंदर इल्हाम करता है, आपके दिल के अंदर ये बात डालता है कि यार फैजान भाई से आज पूछो तो सही कैसे मामला चल रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की पूरी प्लानिंग रहती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके दिल के अंदर डालता है, आपको पता चलता है फैजान भाई के हाल सख्ता चल रहे हैं, मेरे पास माल है, मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। अब अगर वो शख्स जिसके दिल के अंदर हमने ये बात डाल दी कि मेरे पास जो ये एक्स्ट्रा माल है, इससे मैं फैजान की मदद कर सकता हूँ, अगर वो माल खर्च कर देता है, तो बुखल की बीमारी से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हिफाजत फरमा लेता है। और अगर उस वक्त वो टाल मटोल कर देता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अंदर बुखल की बीमारी पैदा कर देती है, जो उसकी दुनिया और आखिरत बर्बाद करके रख देती है। तो ये जो आप हना के नाम से लोगों की जो मदद करते हैं ना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे की आने के नाम से दुआएं हैं, उनका जवाब। और आगे जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत को खत्म करता है, कंक्लूड करता है, तो कहता है फरीदतम मिनल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तय किया हुआ फर्ज है, बड़ा फर्ज है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो जानने वाला भी है और हिकमत वाला भी है। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसले करता है, ये बड़ी हिकमत के ऊपर और उसका जो वो कुल्ली इल्म है उसके ऊपर है। तुम चीजों को नहीं समझ सकते, अल्लाह रब्बुल आलमीन चीजों को समझता है। कोई सवाल कर सकता है आठ आठ ही कैटेगरी क्यों है, इसके अलावा भी कैटेगरी हो सकती है। अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन को सारे इख्तियार हैं, उसकी तरफ से तय करदा फर्ज है। ज़कात के पैसे तो यहीं जाएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन आयत के ऊपर और मजीद गौर व फिक्र करने वाला बनाए। जो गलतियां मुझसे इस आयत की तशरीह, इस आयत के ऊपर बात कहते हुए हो गई हों, मुझसे जो गलत अल्फाज निकल गए हों, जो गलत मफहूम मुझसे बयान हो गए हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों से उनको माफ फरमा दे। और जो सही बातें हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिल को, मेरे दिल को भी उन पर जमा दे और आपके दिलों के भी उनके ऊपर जमा दे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।